الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر، وعلى آله وأصحابه سرج الحرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ذوق و شوق نال بلند آواز نال درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صدر محفل سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری مشتاق احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد تعظیم دیگر علماء کرام اور انتہائی عزت دے لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت دی عطا کردہ توفیق دے نال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس پاکیزہ تے بابرکت محفل چاساں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سارے دا آنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. پورے چک والے انتہائی مبارکباد دے مستحق جنہاں خوبصورت اہتمام کیتا، اللہ تعالیٰ خلوص بھی اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے نال اساں ساریاں نوں دین تے دنیا دیاں بھلائیاں عطا فرمائے. صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائندن کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے حجرے چوں نکل کے مسجد نبوی دے صحن تشریف لے آئے. مسجد نبوی دے صحن دے اندر ایک جماعت بیٹھی ہے. آقا علیہ السلام نے اس جماعت تو پوچھیا ما اجلسکم، تسا کیوں بیٹھے ہو، کیا کر دے بیٹھے ہو، توڑے بان دا مقصد کے ہے؟ قالوا جلسنا یا رسول اللہ ندعو اللہ ونحمدہ علی من ہدانا لدینہ ومن علینا بکا. اس جماعت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اساں بیٹھے ہیں، ایک تا اپنے رب کو دعا مانگ رہے ہیں، دوسرا اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں. بھی حمد و ثنا کیوں کر رہے ہو؟ کہ اس واسطے ایک تو سانو دین اسلام دا رستہ دکھایا، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ تواڈے ورگا سونا محبوب بھی سانو عطا فرمایا. کہ اس گلو اساں اللہ دی حمد و ثنا کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے اس جماعت کو پوچھا بھی تسا قسم دے سکتے ہو کہ اسے مقصد واسطے بیٹھے ہو؟ تو عرض کر دیں یا رسول اللہ اساں قسم دیون واسطے بھی تیار ہیں کہ ساڈا یہ مقصد ہے. آقا علیہ السلام مسکرا پہ فرمایا مینوں کوئی بے اعتباری نہیں کہ میں تواڈے کولوں قسم لے رہا. وجہ یہ ہے کہ ہونے حجرے دے اندر جبرائیل آیا میرے کولوں تے مینوں آکھدا ہے کہ اس ٹائم مسجد نبوی دے صحن دے اندر جڑی جماعت بیٹھی ہے تے جو کچھ کر دی بیٹھی ہے انہاں دے عمل تے اللہ فرشتیاں دے وچ خوشی دا اظہار فرما رہے ہیں.
جو کچھ کردی بیٹھی ہے تے اللہ فرشتے خوشی دا اظہار فرما رہے ہیں تے کردی کے بیٹھی ہے یا ذکر خدا کر رہی ہے یا ذکر مصطفیٰ کر رہی ہے تے یہ مطلب ذکر خدا ذکر مصطفیٰ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس دے نال اللہ بھی راضی ہو جاندہ ہے اور دا رسول بھی راضی ہو جاندہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائندے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تو آپ نے فرمایا کہ آپ عامر انصاری دے گھر چلنے ہیں۔ میں کہا جی لبیک میں حاضر، میں آپ دے نال ٹر پیوں۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے جدوں نیڑے پہنچے ہیں تے آواز آئیے کرنا ہے جی میں کوئی واز کر رہے ہے۔ جدوں اسا اندر گئے ہیں تے ویکھیا عامر انصاری گھر دے بالا نو کٹھا کر کے کشا سنائی دے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھیا عامر انصاری یہ کے بیٹھا کر دیں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اج سوار دا دیں، تواڈی ولادت دا دیں، تواڈے جمنے دا دیں۔ میں کہا چلو ہور تک کچھ نہیں کر سکدا، ایو گھر دے بالا نو کٹھا کر کے مصطفیٰ دا میلاد چا مناواں۔ یا رسول اللہ میں میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائی بیٹھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عامرو ان اللہ تعالی فتح لک ابواب رحمتک والملائکۃ کلہم یستغفرون لک۔ فرمایا عامر مبارک ہوئی میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائیے ہی نا، اللہ نے اجر اے عطا کیتا ہے کہ تیرے واسطے رحمتاں دے دروازے کھول چھڈن۔ تے فرمایا رب دے سارے فرشتے اس ویلے بیٹھے تیرے واسطے بخشش دی دعا بیٹھے منگ دین۔ تے دا مطلب یہ ہویا کہ جیڑا بندہ مصطفیٰ علیہ السلام دے میلاد دی محفل سجائندا ہے وہ اللہ دی رحمت دا بھی حقدار ہوندا ہے تے رب دی بخشش دا بھی حقدار بن جاندا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائندے کہ ساڑھے علاقے دی جامع مسجد دے اندر ایک شخص آتے بڑے عرصے تو اللہ دی عبادت اچ مصروف آئی تے سوائے رب دی عبادت دے انہوں کوئی کام بھی کوئی نہیں۔ ایک دن کچھ بندے آئے تے ایک کونے چ بہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر شروع کر دیتا، آپ دی تعریف و توصیف شروع کر دیتی، آپ دے کمالات و فضائل بیان کرنے شروع کر دیتے۔ اے بندہ اٹھے اپنی جگہ تو غصے چاہ کے انہوں نے آدھا ہے کہ یار تو انہوں پتہ نہیں میں رب دی عبادت اچ مصروف ہاں، تسا آ کے اسے گلاں چھیڑ دیتی ہیں، میری عبادت اچ خلل پایا نے، یہ گلیں ہی کرنی آنے تو ہور جگہ کوئی نہیں گلاں واسطے، کدھائیں ہور چلے جاؤ ضرور مسجد اچ بیٹھ کے تسا گلاں کرنی آن۔ آپ فرمائیں وہ بیچارے مسافر ہن چلے گئے، لیکن جیسا شام دا جدو ویلا ہویا نا اسا کے ویکھ دے ہیں کہ جتنے کئی سالاں تو وہ بہ کے رب دی عبادت کر رہا ہے اتھے انیرا ہے، لیکن جیڑی جگہ تھوڑی دیر واسطے بہ کے انہاں میرے آقا علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا اتھوں نور دیاں شعاواں پیاں بلند ہو دیاں۔ ہن خود شیخ فرمائندن کہ اتھوں نتیجہ یہ نکلیا کہ ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرے، نمازاں پڑھے، سجدے تو سجدے کرے، او مقام حاصل نہیں ہوندا جڑا چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ نال رب مقام عطا فرما دیندا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرمائندن کہ سارے علاقے دے وچ جدو میلاد دا مہینہ آویا تو لوگ محفل میلاد دا اہتمام کر دیاں۔ ایک بزرگ ہے تے بڑا دیوانہ تے عاشق رسول، وہ بھی میلاد منائندہ ہے تے ہر سال پہلے دی بنسبت اہتمام زیادہ کرنا، خرچہ زیادہ کرنا۔ اگر ایک سال اس میلاد دی محفل سجائی تو اس محفل دے اندر اس 1000 ڈیوے بالے، 1000 ڈیوے۔ ایک بندہ آیا اس آکھا بابا خیر ہے تینوں، یہ ڈیوہ تاں بلیندہ ہے بھی چلو چانن ہو پہ روشنی ہوئے سوجلا ہوئے تے ایک دے ڈیوے نال کام چل جاندہ ہے تو یکا 1000 ڈیوے بال دیتے نہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ بابے آقا تیری سوچ ہے نا، تو آنے فضول خرچی ہے، میں تو آقا علیہ السلام دی ولادت دی خوشی ہے جے ڈیوے بالن، میں تو اپنے ایمان دا حصہ سمجھنا، میں سمجھتا کہ ہو سکتا ہے رب اسے خوشی دے صدقے نال مینوں جنت عطا فرما دے دے۔ اسا کہنا ہی نہیں بابا یہ توڑیاں گلیں نے فضول خرچی ہے۔ بابا فرماون لگا کہ اگر فضول خرچی ہے نا پھر تو انہاں نوں بجھا چاہ، میرے طرف اجازت ہے انہاں ڈیویاں نوں بجھا دے۔ وہ بندہ آیا ایک ڈیوے کو لا کے پھوک ماری اس ہونا تو یہ چاہیے ڈیوہ بہت جاوے، او دا نور اگے نالوں بھی بات گیا، اس ڈیوے دا اجالا پہلے نالوں بھی بات گیا۔ اس کہا بابا لگتا ہے یہ تو جادو کیتا ہویا، اس کہا تو دعا بجھا کے دیکھ لے،
دوے ڈیوے کے آج پھوک ماری اس لیکن او دا نور بھی پہلے نالو ود گیا. اس کہا اس تے بھی جادو ہے. بابے آکھا تو تریا بجھا کے دیکھ لائے. آل گرد ایک ڈیوے تے اس پوری کوشش کی تھی کہ میں بوجھ جاوے لیکن ڈیوا بجھدا نہیں. او دا نور پہلے تو بھی ود جاندا ہے. او تا بابا لگ دے انہاں سارے ڈیوے تو جادو کیتا ہویا ہے. بابے آکھا تو پاگل ہے, تو سمجھ رہے ہیں شاید اے ڈیوے دنیا دے تیل تے بلدے پین. یہ دنیا تے تیل تے بلے نہ تیرے ایک پھوکے نال بوجھ جاویں نہ, مگر یاد رکھ اے ڈیوے دنیا دے تیل تے نہیں مصطفیٰ دی محبت وچ بلدے پین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت, فیضان حضور ارشاد ملت. ذکر مصطفیٰ دیاں برکتاں تے آقا علیہ السلام دا ذکر کوئی آقا علیہ السلام دی ولادت تو بعد نہیں شروع ہویا, اے پہلے دا آ رہا ہے ذکر مصطفیٰ. جدو آقا علیہ السلام مکے تو ہجرت کر کے مدینے آئے تے ہر مدینے چران والے ہر بندے دی خواہش ہے کہ اللہ دا حبیب رات ساڑھے کول ٹکے. آقا علیہ السلام بھی ویکھ لیا بھی تھے تا ہر ایک دیوانہ ہے تے ہر ایک چاندہ ہے بھی رات میں دے کول ٹکاں. اگر میں کسے ایک دے بارے ہاں کرنا تو باقیاں دا دل ٹوٹ جاسی, دل آزاری ہو سی. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی اے میری اٹھنی جیڑے مکان دے اگو بہ جاسی اسے مکان تے میں راتی قیام کر سا. اے میں اٹھنی تے ساٹھ دیتی گال, میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے, اٹھنی فیصلہ کرنا ہے. جیڑے مکان دے اگو اٹھنی بہ گئی اسے مکان اچ میں راساں. او اٹھنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے سامنے آ بیٹھا. ایک شخص ہے جبار نامی, اس آ کے اٹھنی نو پیر ماریا, اس اپنی محبت دا اظہار کیتا. او دا مقصد ہے بھی میرے گھر دے اگو آ کے بوے. پیر ماریا بھی کتھے آ کے بہ گئے ہیں, بمنا تو میرے گھر دے اگو آئی. حضرت ابو ایوب انصاری دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا لولا السیف لضربتک لولا الاسلام لضربتک بالسیف. آپ نے فرمایا اگر اسلام رکاوٹ نہ ہویا, اسلام رکاوٹ نہ ہویا تو میں تیرا سر اس تلوار نال جدا کر دے ماں. کیوں کہ جدو اٹھنی بہ گئی ہے تو پھر انہوں بانٹ دے تو میری خوش نصیبی ہے نا. سوال ہے کہ او اٹھنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے سامنے کیوں بیٹھے. امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری دے اندر یہ واقعہ لکھا. آپ فرمائیں آقا علیہ السلام دی ولادت تو 1000 سال پہلے حضرت طبہ رضی اللہ تعالیٰ جڑے یمن دے بادشاہ ہیں 400 علماء نو لے کے مکے وچ آئے. پھر مکے تو یسرب آئے جنہوں اسا مدینہ شریف آ دیں. اتھے کوئی آبادی کوئی نہیں, کوئی انسان کوئی نہیں. جدو واپسی دا وقت ہویا نا تے 400 علماء آکھن لگے حضرت طبہ نو کہ بادشاہ سلامت ہون تک اسا تیریاں منیاں لیکن ہون تو ساڑی مان. اسا کہا کہ انہاں کہا تو یمن جاندہ ہے تا جا اسا ہی تھائیں یسرب بچ رانا ہے. اسا کہا وجہ کہ تو سا یسرب کیوں رانا ہے. علماء فرمایا اسا اپنی آسمانی کتاباں دے اندر ویکھیا ہے کہ آخری نبی اللہ دا جڑا محبوب بھی ہو سی تے آخری نبی بھی ہو سی مکے چو دی ولادت ہونی ہے تے ہجرت کر کے اسی تے یسرب چامن ہے. تو ساریاں نشانیاں موجود ہیں تے اتھے دا کوئی انسان کوئی نہیں. اسا چاہنے ہیں کہ جدو اللہ دا حبیب مکے تو مدینے تشریف لے کے آوے او دے استقبال واسطے اسا اتھے موجود ہوگی, او دے استقبال واسطے اسا اتھے موجود ہوگی. بادشاہ کہہ جے تُساں اتھائیں ران دیو تو میں یمن کے جا کر سا, میں بھی توڑے نار رہ کے مصطفیٰ دا استقبال کر سا. اس بادشاہ نے 400 گھر بنوائے, 400 گھر, ہر عالم واسطے ایک گھر بنایا اس. پھر اس 400 لونڈیاں خرید کے آزاد کیتیاں تے ہر لونڈی دا ایک عالم دے نال اس نکاح کر دیتا. مقصد کیا آئی اس کا پتہ نہیں اللہ دا نبی کدن آوے, ہو سکتا ہے اساں اس ویلے یہ جہان چھوڑ چکے ہو گئے. تو ساڑی خواہش ہے
اگر اللہ دا نبی آوے اسا نہ ہوئے کم از کم ساری نسل تو موجود ہوئے نا مصطفیٰ جان رحمت پڑھن واسطے ساری نسل تو موجود ہوئے. اس تو بعد اس خط لکھیا خطے جو لکھ دے کہ یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ تسا اللہ دے سچے رسول ہو. میں گواہی دینا تسا اللہ دے سچے رسول ہو. اگر اس زندگی میں تھوڑی خدمت نہ کر سکاں پڑھوں نہ پڑھ سکاں تے نہ مل سکاں تو یا رسول اللہ ایک مہربانی کرائے قیامت والے دن مینوں بھی اپنے غلاماں چ شمار کرائے. اس تو بعد اس 2 منزلہ کوٹھی بنوائی حضرت طبہ رضی اللہ تعالیٰ 2 منزلہ کوٹھی. حالانکہ اس دور چھپر ہوندے ہیں کچے مکان ہوندے ہیں کوٹھی دا تو تصور ہی کوئی نہیں. 2 منزلہ کوٹھی بنوائی. کیوں؟ اس کہ جدو اللہ دا نبی آوے آخری محبوب آوے وہ اسے کوٹھی دے وچ قیام کرے آگے. اس کوٹھی بنوا کے تالا لا کے وہ دی چابی سب تو وڈے عالم دے سپرد کر دی. او چابی اس عالم تو ٹوری او دی نسل ہے جو دے پتر کو لائی پھر اگو پوتے کو لائی پھر پڑ پوتے کو لائی چلدی چلدی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا گئی. اسے وجہ تو آکے او اٹھنی کسے ہور مکان دے اگے نہیں رکی ابو ایوب انصاری دے مکان دے اگے رکی ہے. علماء فرمائیں دیں کہ لوگ آتے ہیں رسول نو غیب دا علم کوئی نہیں حالانکہ جس اٹھنی تے اللہ دا رسول بہ جاوے اللہ اس اٹھنی نو بھی غیب دا علم عطا فرما دیندہ ہے. یعنی اس اٹھنی نو بھی خبر ہو گئی کہ 1000 سال پہلے کے پلان تے کے منصوبہ بنے تے مکان کہیں دے واسطے تیار ہویا ہے. آقا علیہ السلام جدوں حضرت ابو ایوب انصاری دی کوٹھی تشریف لے گئے ایک شخص ہے ابو الیمن. آپ نے فرمایا انت ابو الیمن تو ابو الیمن ہے تے طبہ علی خط اس وقت تیری جیب دے اندر موجود ہے. طبہ علی خط تیری جیب دے اندر موجود ہے. وہ آدھا میں نے پتہ ہی کوئی نہیں میری کدی ملاقات ہی نہیں ہوئی اللہ دے حبیب دے نال. میں پوچھے جی تسا کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ دا آخری رسول ہاں. تو اس پوچھے خط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طبہ میرے نام دا خط لکھا ہے. اس کا توانو کہہ دسے ہے؟ فرمایا جائیں رب میں نے رسول بڑھا کے بھیجے اس میں نے ساریاں خبراں بھی دے دیتی ہیں. کٹ خط طبہ والا اس خط کٹیا. آقا علیہ السلام نے خط پڑھیا. خط پڑھنے کے بعد فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ. حضرت طبہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اس میرے اتے ایمان لے کے آیا ہے میرے رسول عمر دی گواہی دیتی ہے اگرچہ اس وقت تو دنیا دے اندر موجود نہیں لیکن یاد رکھا ہے قیامت والے دن او بھی میری غلامہ دی صفحہ شمار ہو سی. اجیتا یہ ذکر مصطفیٰ پہلے دن تو چلا آ رہے ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ بس آخری 5-7 منٹ. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روم دے ران والے تے مکے وچ آئے تے آقا علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے آقا علیہ السلام دا چہرہ تکیا نا تے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو گئے کلمہ پڑھ لیا. ہن تحیہ یہ کتوں نے بھی ہن واپس روم نہیں جاونا ساری زندگی مصطفیٰ دے قدمہ اچ گزارنی. آپ فرمائیں زندگی دا سسٹم بھی چلاونا آئی میں محنت مزدوری شروع کر دیتی اتھائی مکے چ رہ کے واپس روم نہ گئے محنت مزدوری شروع کر دیتی تے اللہ تعالیٰ نے برکت دیتی تو اس محنت مزدوری تو پھر میں چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دیتا. مزید اللہ نے عزت دیتی ترقی دیتی میں وڈے کاروبار شروع کر دیتے. فرمایا مکے دے وڈے وڈے تاجراں نال میرا لین دین ہوئے وڈے وڈے کاروباریاں نال میرا تعلق واسطہ ہوئے. اچانک آقا علیہ السلام نے حکم دیتا کہ میرے جتنے بھی غلام ہیں سارے ہجرت کر کے مکے چ ہن مدینے جاونا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تیاری شروع کر دیتی مدینے جاون دی. باقی صحابہ نے بھی تیاری شروع کر دیتی. ابو جہل نو پتہ لگیا بھی صہیب رومی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ سارے کافراں نو اکٹھا کیتا ہو سکا اینو روکو اے چلا گیا تو اپنا کاروبار ٹھپ ہو جاسی. چنگا مکے دا نا نکلیا ہویا اے دی وجہ تو اے نا بڈھدا نے اینو روکو اے نہ جاوے. انہاں کہا تو وڈیراں تو روک لے. ابو جہل آ گیا حضرت صہیب رومی کولوں تے آکھدا صہیب جڑے مسئلے انہاں مسلماناں واسطے نا او مسئلے تیرے واسطے نہیں بننے. انہاں مسئلے اے ہیں کہ ساتھ روئیں ڈر دے کھل کے اذان نہیں دے سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے روزہ نہیں رکھ سکتے. اے تاں ایتھوں چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں
تے تیرے واسطے کوئی مسئلہ نہیں ہونا، تو کھول کے اذانہ دے، نمازاں پڑھ، جی میں مرضی آوی اویں کر، تینوں کوئی نہ پوچھ سی، ایک مکہ نہ چھوڑ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ گل سنی نا ابو جہل دی، تے جلال چاہ کے فرماون لگے ابو جہل تو سمجھ دیں کہ شاید روم چوں میں ایتھے مال کماون واسطے آیا، پہلے محنت مزدوری آئی، پھر چھوٹے کاروبار، پھر وڈے کاروبار، پھر میں بہت بڑا تاجر بن گیا، تو سمجھ دیں کہ روم چوں میں دنیا دے مال واسطے آیا۔ فرمایا نا اے ذہن وچ رکھ، میں روم چوں مکے آیا لیکن دنیا دے مال واسطے نہیں، میں آمنہ دے لال واسطے آیا۔ میں دنیا دے مال واسطے نہیں آیا، میں آمنہ دے لال واسطے آیا۔ تو فرمایا ہون تو مینوں مکے دیاں چابیاں ہی دے چھوڑنا بیت اللہ دیاں، تاویں میں مدینے چ جا کے راسا۔ ولید بن مغیرہ آ گیا تلوار کاٹ کے، اس آکھا میں تینوں جانوں مار دے ساں، تو ایتھوں جا تا صحیح۔ حضرت صہیب رومی فرماون لگے اوے کملیا اے جان میں رکھی مصطفیٰ تے قربان کرن واسطے ودا۔ اخیر انہاں تری راہ کڈی بھی تو جاننا ہے تا جا، لیکن جڑا مال تو مکے چ کمایا ہے نا ایتھے مکے چھوڑ کے جا، مال نہیں لے جا سکتا۔ آپ نے فرمایا مینوں منظور ہے۔ آپ دا سوٹ بڑا قیمتی ہے، انہاں کہا سوٹ بھی لا دے سانو۔ آپ نے فرمایا کوئی پرانا سوٹ دے ہو چاہے میں اپنا ستر لکا لواں، تو یہ سوٹ بھی حاضر ہے۔ آپ نے سوٹ لا کے دے دیتا۔ اس بعد جدو سوار ہوئے نا اٹھ دا کجاوہ بھی لا لیا انہاں کافرہ نے، کجاوے تو بغیر اٹھ دا سفر بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ آپ اس حالت مدینے پہنچے، جدو مدینے پہنچے نا تو صحابہ نے آپ کی حالت ویکھی تو رومن شروع کر دیتا کہ صہیب رومی تو کیڑے حال ہے چہیں پیا، تو کیویں ٹھاٹھ باٹھ تے آن بان تے شان شوکت نہ راندہ میں، آج تیرا اے حال ہے۔ تو حضرت صہیب رومی فرماون لگے پریشان ہوں دی کے لوڑ ہے، جس ہستی دی خاطر میں گھر بار چھوڑ کے آیا، اگر میرے کولو مال کوئی نہیں نا تو کوئی حرج نہیں، وہ ہستی تو میرے کول موجود ہے نا، وہ دا پیار تو میرے کول موجود ہے۔ پھر جدو آقا علیہ السلام دی بارگاہ پہنچے، آقا علیہ السلام بیک کے مسکرائے تو فرماون لگے صہیب تو بڑے بڑیاں تجارتاں کیتیاں نہیں، بڑے بڑے سودے کیتے نہیں، لیکن مبارک ہو بھی آج والا سودا رب نو بڑا پسند آیا۔ فرمایا اس سودے دی وجہ نال رب بھی تیرے تے راضی ہو گیا، اور رسول بھی تیرے تے راضی ہو گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ مکے دے رہن والے انتہائی غریبن، محنت مزدوری کر دیاں تو پھر بھی گزارا نہ چلتا، پھر شادی ہو گئی، بال بچے ہو گئے، خرچہ ہور ود گیا انہیں۔ آپ نے نا تھوڑا تھوڑا قرضہ چاہنا شروع کر دیتا بھی چلو گھر دا سسٹم تو چلے۔ وہ قرضہ جو چاہنا واہ سارا قرضہ بن گیا، لوگ آ گئے جی وہ ساڑھے پیسے دو، آپ بڑے پریشان بھی ہوں میں قرضہ کیویں لہاواں۔ آپ آس بن وائل کول چلے گئے، مدینے دا مکے دا جاگیردار ہے ظالم، او دے کول چلے گئے، انہوں کو نے بھی سنیا تیرے کولوں ضرورت ہے تینوں ایک بندے دی کام واسطے، تو میں آ گیا، میں ایک پاسے اور بھی کام کردا تیرے کول بھی کام کرساں، تو میرے نال معاملہ طے کر۔ وہ گل بات مک گئے، اسا کہا مہینے بعد مزدوری دے ساں، پہلے کوئی نہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے قرضے والے نال وعدے کر لے کہ مہینے بعد میں تہاڈا قرضہ ادا کر دے ساں۔ محنت مزدوری ہن دن رات محنت مزدوری پہ چل دی۔ مہینہ مکیا، آس بن وائل کو لائے، آس بن وائل آدھا میرا تا کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھاٹا آیا مینوں، میں تا تینوں نہیں دے سکتا کوئی شے۔ آپ پریشان ہو گئے، فرمان لگے یار مہربانی کر، میرے نکے نکے بال ہیں، نالے میں مقروض ہاں، لوکاں دے قرضے دیونے بال میں، لوگ قرضے لون والے میرے پچھوں ہیں، تو مہربانی کر۔ ہو سکا بھیا میرے کول کوئی نہیں، اگر تینوں چاہی دین تو ایک مہینہ ہور مزدوری کر، 2 مہینے دی کٹھی دساؤں، جے نہیں تو بچ جا، اس مہینے دی بھی کوئی نہیں۔ مجبوراً آپ نے مزدوری شروع کر دیتی۔ 2 مہینے بعد پھر گئے، اس آکھا میں تانوں دیونے ہی کوئی نہیں تے دیندہ ہی نہیں۔ آس بن وائل آکھیا 2 مہینے دی مزدوری پیتی بیٹھا کہ نہیں دیندہ۔ آپ نے آکھا تو کیوں نہیں دیندہ؟ اس آکھا جندہ کلمہ پڑھی ودا نا اینو چھاڑ دے، اے مزدوری بھی دے ساں، وکھرا انعام بھی تینوں دے ساں۔ جندہ کلمہ پڑھے نا اینو چھاڑ دے۔ آپ فرمائنے جدو یہ گل سنی نا میں مطمئن ہو گیا۔ بھی تو مطمئن کیویں ہو گئے؟ اگر میں سوچیا ایک پاسے دنیا دا مال ہے، دوے پاسے آمنہ دا لال ہے، اللہ نے اس کمینے نو دنیا دا مال عطا کیتا ہے تو میں غریب نو آمنہ دا لال عطا کیتا ہے۔ اگر میں آ گیا میں کہ رکھ آپ دے پیسے آپ کو لوں، رستے جک صحابی ملے ہو سکتا تو بادشاہ بندہ ہے، جاٹا دا جاٹا او دی گال مان لمیں آ، چلو پیسے تا کار لمیں آپ دے۔
وہ جڑ دا جٹ آکھیاں چا مینوں چھڑ دیتا پیسے دا کار لمیا آپ فرماون لگے یار دنیا دے مال واسطے تو دا نا جٹ دا جٹ اس دنیا دے مال واسطے میں ایک سیکنڈ واسطے بھی محمد دا انکار نہیں کر سکتا. اللہ سانو صحابہ کرام علیہم رضوان دے نقش قدم تے چلاوے. واخر دعوانا الحمدللہ.